अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। आज हम ये सवाल लेकर हाजिर हुए हैं कि क्या जो इस वक्त हालात हैं, इस सूरत हाल के अंदर अवाम ये सोच रही है और खासतौर पर नौजवान क्या ये सोच रहे हैं कि रिजेक्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासी जमातें। और इसका आगाज मैं इस बात से करूंगा कि हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब एक भरपूर कैंपेन की सूरत में जब अपोजिशन में थे मौजूद थे और खास तौर पे नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया कि और एक इमेज बिल्डिंग कुछ इस लिहाज से हुई कि जैसे ये दो जमातें जो हैं इनमें करप्शन और मुल्क का जो कर्जा लिया है कुछ डिलीवर नहीं, कुछ भी नहीं कर सके। तो ये कुछ इस तरह से बात आगे बढ़ी और फिर खुद जब आप हुकूमत में आ गए हैं, 2 साल गुजर गए हैं, तो भी चीजें जिस तरह से बेहतर होनी चाहिए थी या कम से कम जो वादे किए थे वो वादे कुछ पूरे होते नजर नहीं आए हैं। और इस वक्त भी महंगाई और बेरोजगारी का जो आलम है तो उसमें पीटीआई पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हम कराची में मौजूद हैं तो कराची में जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस की रही तो इसमें एमक्यूएम के वाले से भी सवाल उठ जाता है कि इतने सालों तक यहाँ के लोगों ने वोट देते रहे तो उसको भी वो डिलीवर नहीं कर सके। मेरे सामने नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, इनकी जाने हम पहले बढ़ेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या ये रिजेक्ट कर रहे हैं इन तमाम पार्टियों को या इन्हें टाइम देना चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि नहीं ये कुछ कर लेंगी या कोई और ऑप्शन हो सकता है तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है। इससे पहले कि मैं नौजवानों की जानिब बढ़ूं, मैं गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ पहले मौजूद हैं जनाब हुनैत लखानी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैतुल माल सिंध के सरबराह हैं, इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। थैंक यू। आपके साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही मौजूद हैं कराची के। इसके आप चेयरमैन रहे पिछले 4 साल, तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए रेहान हाशमी साहब। और आपके साथ एक और हाशमी साहब मौजूद हैं यानी कि निहाल हाशमी साहब। और निहाल हाशमी एडवोकेट साहब जो हैं वो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर भी रहे हैं, बल्कि वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर। निहाल हाशमी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं नौजवानों की जानिब बढ़ना चाहूंगा। हमारे साथ ख्वाजा बिलाल मंसूर सेठी मौजूद हैं। बिलाल साहब भी नौजवान रहनुमा हैं। आप बताएं आप क्या करते हैं? आप कहते हैं आप रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या आप टाइम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिजवान भाई। मैं ये बात बोलूंगा कि पॉलिटिकल जमातें जो हैं उनको तो हम रिजेक्ट नहीं करते। पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो मुल्क की बेहतरी की तरफ काम करता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि इस मुल्क में जितने भी मायानाज और जीरक सियासतदान हैं वो तुलबा तंजीमों से आए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए। तो इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के पॉलिटिकल निज़ाम को बेहतर करने के लिए और नए ब्लड को आगे लेके आने के लिए और इस मुल्क को एक बेहतरी से चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि तुलबा तंजीमों को वापस रिवाइव करने की जरूरत है। बहुत कई दफा बात की गई कि तलबा तंजीमें जो है वो बहाल होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक और बड़ी नर्सरी जो है वो बल्दियात है। बल्दियात में भी न्यू ब्लड आता है, सामने आता है, लेकिन जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करा सकी। और इवन अभी भी हम देख रहे हैं कि टाइम तवील हो गया है, केपीके में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, चले सिंध में तो अभी लेटेस्ट बात है, तो वहां पे नहीं हो सके। जी कुछ और नौजवानों की जानिब में बढ़ना चाहेंगे? तो इस वक्त मेरा और तमाम नौजवानों का जो अमूमी वो एक फीलिंग है वो यही है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज रिजेक्ट होती हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और अगर वो वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उसमें एक इनकलाब की जो है राह हमवार हो सकती है और वो इनकलाब शायद पुरअमन ना हो, वो एक खूनी इनकलाब भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए जो यहाँ सियासी रहनुमा आज मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सब मिल बैठकर तलबा तंजीमों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहाल करें, जैसा कि ख्वाजा बिलाल साहब ने भी बात की, क्योंकि और उसी में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी नए लीडर्स आएंगे जो कि आगे आपकी सियासी जमात में उभर के आएंगे और आपकी सियासी जमातें ही जो है वो आगे ग्रो करेंगी, लेकिन नए ब्लड के साथ। उसमें हम में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जगह दें नए लोगों को, वरना ये नौजवान आप सबको फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इस सबको रिजेक्ट कर देंगे और फिर एक इनकलाब नौजवान ऐसा लाएंगे जो शायद कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जिस मौक़िफ़ और मिशन को लेकर आए थे वो ये था कि हम यूथ को आगे लेकर आएंगे और इसी बुनियाद की वजह से यूथ ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से अब देखा ये गया कि टीम के अंदर वही पुराने चेहरे और वही पुराने खिलाड़ी जो लोग करप्शन में खुद मुलव्विस रहे, अब किस तरह से वो इमरान खान के मिशन के करप्शन खात्मे के मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे। आप चाहते हैं कि 5 साल ये सियासी जमात जो है पीटीआई मुकम्मल करे या हुकूमत मुकम्मल करे? बिल्कुल, ये तो जरूर होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी के हम सब कायल हैं और डेमोक्रेसी की वजह से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है, ना मैं निगलेक्ट करूंगा ना एक्सेप्ट करूंगा, अभी की जो यूथ है वो वाकई कंफ्यूज है।
اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں گے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا جو اس یوتھ کو اس نظریے پہ لے کے جائے گی. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ہمارے آباء و اجداد کیوں اس ایک سیاسی جماعت کے پیچھے ہیں کہ نہیں یہ اسی کو ووٹ دیتے آئے ہیں ہر سال, کیونکہ ان کو بینیفٹ ملا ہے, ان کو جابز ملی ہیں, یا کچھ تو ایسا ہوا ہے نا جو اس بار یا ہوا یا نہیں بڑی ہوا. تعداد نے پی ٹی آئی کو سلیکٹ کیا یا الیکٹ کیا, پی ٹی آئی کو جو ہے کا انتخاب کیا اور اس کو ووٹ دیے. ایسے لوگوں نے بھی ووٹ دیے پی ٹی آئی کو جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیا تھا. اور جو بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں جن کی اگلی جنریشن ان کے گھر کے اندر جو ہے اسی کو ووٹ دیتی تھی, وہاں چینجنگ آئی ہے, ایک گھر میں ووٹ بٹے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے. بالکل, پر جو نظریہ تھا پی ٹی آئی کا, ان سیاسی جماعت نے اس نظریے کو آگے آنے دیا, ان لوگوں نے آگے آنے دیا جو ان اداروں میں بیٹھے ہیں, ان سیاسی جماعت کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں. کبھی اس یوتھ کو یا ان لوگوں کو آگے آنے دیا, ایمانداری سے کام کرنے دیا, کبھی ان جماعتوں نے جو پہلے رہ کے گزر چکی ہیں. چلیں جی, زبردست, ان تمام نوجوانوں کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. زبردست ان کے خیالات کا اظہار رہا. عنایت لکھانی صاحب, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی سیاسی جماعتیں, آپ کیا کہیں گے؟ ایجوکیشن کی تباہی جو ہے اس کا بھی بہت بڑا ریزن یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھی. آپ کو پتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں امتحان کیسے نہیں سر, ہوتے یہ تھے, اس وقت بنی, یہ اس وقت تباہی بنی, تو اس وقت تباہی بنی کہ جب ان پہ پابندی لگ گئی. نہیں, جب ان پر پابندی نہیں تھی. لیٹ می کمپلیٹ. جی, ہمیں یاد ہے وہ دور جس میں گولیاں چلتی تھی کراچی میں, ہمیں یاد ہے وہ دور جس میں ٹارچر سیلز ہوتے تھے. سو اس بات کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی تھی. یہ سارے غلط چیز پہ ہماری یوتھ لگ گئی, اور بجائے اس کے کہ تعلیم میں, ریسرچ میں, انوویشن میں یہ لوگ آگے نکلتے یا لیڈرشپ میں آگے نکلتے, یہ لوگ غلط ڈائریکشن میں چلے گئے. ان کی انرجیز جو ہیں وہ چینلائز صحیح نہیں ہو سکی. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں چل سکتے جب تک ٹیچر کی رسپیکٹ, ٹیچر کی عزت نہیں ہوگی. اور جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس پاور آتی ہے وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اس پاور کو, بیکاز ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز, ہمارا سزا اور جزا کا یہ تو اسٹوڈنٹس کی بات ہو گئی, اسٹوڈنٹس کی بات ہو گئی, لیکن بات یہ کہ سیاسی جماعتیں اور ابھی جو پی ٹی آئی پہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. ملک کا جو حال ہے, کراچی میں بیٹھے ہوئے یہاں جو حال ہے, مقصد یہ سیاسی جماعتوں سے امیدیں تھی نا یہ ڈیلیور کریں گے. سب سے پہلے تو میں ڈس ایگری کروں گا, آپ نے جو تمید باندھی تھی اس پروگرام کے اسٹارٹ میں کہ جو وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے, مایوسی ہو گئی ہے لوگوں کو. میں بھی کراچی آئی ہوں, میں نے بھی اسی شہر میں جو ہے کاروبار بھی کیا, تعلیم بھی حاصل کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو اپرچونٹیز آج بھی اربن یوتھ کے پاس, کراچی کی ایجوکیٹڈ یوتھ کے پاس ہے, وہ کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے کم ہے. اینڈ دیر آر اپرچونٹیز ان نیو فیلڈز, دیر آر اپرچونٹیز ان آئی ٹی سیکٹر, اور آج اگر آپ انڈسٹریز کو دیکھ لیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپینشن میں ہے, گروتھ میں ہے, $2 بلین پر منتھ ہماری ایکسپورٹس ہو رہی ہے. آئی ٹی انڈسٹری ایکسپینشن میں ہے, اور جو ایکسپینشن آئی ٹی انڈسٹری میں ابھی دیکھی جا رہی ہے وہ پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھی گئی. فارماسیوٹیکل انڈسٹری گروتھ میں, یہ سب کا تعلق کراچی شہر سے ہے, جن انڈسٹریز کا میں آپ کو نام لے رہا ہوں. سو الیکٹرانکس انڈسٹری از بومنگ, کنزیومر جو ہے وہ اس کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے, کار سیل سب سے زیادہ ہے, سیمنٹ پروڈکشن اس وقت بوم پر ہے, اور سیمنٹ ایکسپورٹ بوم پر ہے, اسی وجہ سے کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ جو آپ بوم کہہ رہے ہیں نا, یہ جو حالات آپ اتنے اچھے کہہ رہے ہیں, میں ایک دفعہ دوبارہ مائک لے کے جاؤں گا ان کے پاس, پھر سے پوچھوں گا, لیکن آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ جواب دینا ہوگا کہ کیا واقعی اتنے اچھے حالات ہیں. لیکن اس وقت جو ختم کرنے دیں میرا پوائنٹ. دیکھیں, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں آپ کو ورلڈ بینک کی بات کرتا ہوں, جن کی لیٹسٹ رپورٹ کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کو 28 کنٹریز سے امپروو کر دیا گیا ہے. میں بلومبرگ کی بات کرتا ہوں, جس نے کراچی کی اسٹاک ایکسچینج کو جرمنی سے, سویڈن سے, آئرلینڈ سے اور رشیا سے بہتر قرار دیا ہے. میں آپ کو آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کرتا ہوں, جس نے پاکستان کے اندر جو ہے بزنس اپرچونٹیز زیادہ بتائی ہیں. میں آپ کو ایچ ایس بی سی کی رپورٹ کی بات کرتا ہوں, جو اس سال کی کرنٹ رپورٹ ہے, آپ نیٹ کے اوپر اپنے ٹیلی فون پہ ابھی دیکھ لیں. ایچ ایس بی سی کی رپورٹ از شوئنگ پازیٹیو انفارمیشن فار پاکستان. ٹورزم کے اندر پاکستان گرو کر رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو 4 رپورٹس انٹرنیشنل خریدنے کا بتایا ہے, 4 کے علاوہ اب یہ 5 اور میں بھی بتا دوں گا. گراؤنڈ ریئلٹی پہ بھی اترتے ہیں نا, عوام سے بھی تو پوچھیں نا. دیکھیں, گروتھ ریٹ امپورٹنٹ ہے اکانومی کے لیے.
ग्रोथ रेट अनफॉर्चुनेटली कोरोना के बाद, इंडिया पाकिस्तान इशू के बाद, सैलाब के बाद, रेन के बाद हमारी कम हुई है, लेकिन हमारे पड़ोसियों की नेगेटिव में चली गई है, पूरी दुनिया की नेगेटिव में चली गई है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में बढ़ गई है, बट वी आर डूइंग बेटर देन अदर नेशंस ऑफ द ठीक है जी, इस वक्त एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना होगा और बहुत सारे सवालात उठा दिए हुनैत लखानी साहब ने, जिसका जवाब जो है निहाल हाशमी देंगे और यहाँ सामने भी हम पूछेंगे जो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। यंग है तो यंग ने रिजेक्ट नहीं किया है। और देखिए, जब यंग क़यादत सोचती थी तो पाकिस्तान में पहली बार जो ज़हीन और अच्छे स्टूडेंट्स है उसको लैपटॉप दिया गया, और जहां ज़हीन बच्चों को और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको एलिवेट, हमारा एक है नौजवान है वो फैजान, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए, एलिवेट, वो हर पार्टी में एलिवेट होते। तो पॉलिटिकल प्रोसेस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। यहां ताली बजी जब हमने मरियम और बिलावल का नाम लिया, तो याद रखिएगा कि यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल नौजवान और इन्हीं में से पाकिस्तान आगे बढ़ के चलेगी। इसी वजह से कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने यानी आप मोरसी सियासत के हक के अंदर हैं? मोरसी नहीं, एक बात आपको बताऊं, या मेरी बहनें और बेटियां ही बैठी हैं, सुबह 8 बजे हम निकलते थे गिलगित के यसकरदोसी, ये दोनों गवाह मेरे साथ हैं, और रात के हम 10 बजे आके खाना खाते थे, और पहाड़ी ट्रेन पे चलना नामुमकिन। में ये देख रहे हैं मेरे पेशानी का रंग जल गया हमारा, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। नवाज शरीफ के दूसरे बच्चों ने क्यों नहीं की सियासत, आसिफ जरदारी के दूसरे बच्चों ने क्यों नहीं की सियासत। सियासत बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप इस काम को अंडरटेक करते हैं तो आपको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है, वक्त का, अपनी सेहत का, अपने टाइम का, अपने कारोबार का। हम जानते हैं कि हमारे खानदान भी कितना, जब आज से मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट यूनियन से कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा सफर हमारे खानदान वाले करते हैं, हमारे दोस्त करते हैं, हमारे अहबाब करते हैं, हमारे पास पड़ोस वाले करते हैं। जब पुलिस का छापा पड़ रहा होता है या कोई हमें घेरने आता तो सामने पड़ोसियों के घर पे भी बत्तरबंद गाड़ी खड़ी कर देते, तो उसको भी कहते हैं आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, इसको हम पकड़ने आए। तो हम ये नहीं है, ठीक है। और देखिए, पाकिस्तान के गालिब 80% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि जो ईमानदार हैं, अपराइट है। अब 5-7% हर शोबा जिंदगी में बेईमान लोग हैं। 5-7% के 1% भी अगर, लेकिन सर वो 5-7% लोग ही चला रहे हैं, बाकी जगहों पे तो 5-7% ही सबको चला रहे हैं, जो पार्टीज पर इन्वेस्ट करते हैं, पार्टी के जलसों को स्पॉन्सर करते हैं, फिर वही हुकूमत में आके वही हुकूमत को चला रहे होते हैं। रेहान हाशमी साहब फरमाइए, क्योंकि जब बात हो रही है नून लीग पर को भी हम कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हैं, इवन अब तो पीटीआई को भी कह रहे हैं 2 साल गुजरने के बाद, तो एमकेएम के पास तो बहुत 30 साल का लंबा बैगेज है, और खास तौर पे इन कंपैरिजन टू लाहौर, इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, कराची का जो हाल है, तो उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो तो आपकी तरफ जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज पहले वजूद में आती हैं और उसके बाद उनके स्टूडेंट या तंजीमें झेली इदारे बनते हैं, लेकिन एमकेएम के साथ सिनेरियो डिफरेंट था। एमकेएम की पहले तलबा तंजीम बनी और उन्हीं नौजवानों ने फिर इसको इस पॉलिटिकल मूवमेंट को फर्दर एनहांस किया और वो पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 30 साल मैं आपको गिनवा सकता हूं, 30 साल में सिर्फ चंद साल ऐसे थे कि जिसमें एमकेएम कुछ अरसे के लिए ड्राइविंग सीट पे थी, और वो जब ड्राइविंग सीट पे थी तो लाहौर में मिसाल दी जाती थी कराची में तर्ज हुक्मरानी की। उस वक्त के चीफ जस्टिस मिसाल देते थे, कराची की मिसाल दी जाती थी, और वो क्यों था? क्योंकि आपने उस वक्त कराची वालों को कराची का इख्तियार दिया था। कराची की ड्राइविंग, सर ये मैं स्टार्ट में कह चुका हूं कि ये तमाम इख्तियारात की आप यही बात करेंगे कि इख्तियार नहीं मिले, सब कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ के लोगों ने वोट आपको दिया था, देखिए वो आपको भेजा था, आप इनके नुमाइंदे थे, आपने इनके लिए लड़ना था। मैं खुद करने वाली आपके कल को निकाह ख्वाह के लिए भी हमसे तकाजा करेंगे क्या? ओ भाई, कुछ चीजें है ना, कुछ चीजें हैं जो इनका राइट है। ये जो टैक्स दे रहे हैं उसका 1% भी इनको पर लगता है, इनको पता होना चाहिए, इनको हकीकत पता होनी चाहिए नौजवानों को कि भाई जो आप वकील थे ना, आप लड़ते हैं उनका केस, उसको तो सह रहे। ये एफआईआर क्यों कटी हुई है? ये हम घर से लेकर आए एफआईआर? आप मरकज पे खड़े होकर, मैं खुद भी बाजी के अंदर मैं खुद चिल्लाता रहा कि जनाब आपका ही वोटर सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम में लुट रहा है, आपका ही वोटर जो है धक्के खा रहा है ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपका ही वोटर के पास पानी नहीं मिल रहा, आपके वोटर के पास जो है सीवरेज का मसला है, सब कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं प्रॉब्लम हम निकालना था 30 सालों में। बात कर रहा हूँ आपसे इस शदोमत के साथ कि जिस आबो ताब के साथ मैं कराची के इश्यूज को पिन पॉइंट कर रहा हूं, कोई और करे ना। क्या मैं एफआईआर घर से लेकर आया हूं? ये जो ज्यादा लब कुशाई करने के ऊपर तो है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर नहीं है क्या? क्या आप लोगों के ऊपर, नून लीग के ऊपर पीपल्स पार्टी ने एफआईआर नहीं कटवाई?
کیا آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی پہ FIR ہی نہیں کٹوائی؟ یہ جو مسئلے مسائل ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر، نوجوان کیسے آئے گا پالیٹکس میں؟ جب وہ حشر دیکھے گا کہ زیادہ بولنے والے کی سزا ہے، لفظوں کا جواب دینا پڑتا ہے، ہر لفظ کو زیادہ بولنے پر جواب دینا پڑتا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی والوں کا ٹیکس کا پیسہ کتنا کراچی والوں پہ لگتا ہے. آج اگر میں کسی سے بات کروں، صرف یہ بات سمپل کر لوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ بنیادی بلدیاتی ادارہ ہے، کیا میئر کے پاس نہیں ہوتا؟ کیا واٹر اینڈ سیوریج میئر کے پاس نہیں ہوتا؟ کیا بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان یا پولیس یا کمیونٹی پولیس، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں میئر کے اختیار میں ہوتی ہے. اور آپ کا شہر وہ بدنصیب شہر ہے جس کے میئر کے پاس تمام ادارے نہیں تھے. آپ نے کیسے جانے دی کسی اور کے اختیار میں؟ آپ کے پاس اتنی طاقت تھی، آپ کے پاس اتنا آزادی اکثریت، ایک ایسا وقت تھا کہ پتا بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا تھا، اس وقت آپ نے کیسے جانے دیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہی سڑک پر آ کر وائلنس کی سیاست ہو؟ نہیں، ہم تو پولیٹیکل پروسیس کی بات کر رہے ہیں. 2013 میں SLGA 2013 پاس ہوا. اس وقت ہم نے اس قانون کے پاس ہونے کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کی. اس بات بھی کی. اس وقت کیا جب پاس ہو رہا تھا؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل پروسیس ہے نا، آزادی اکثریت. میں اگر آج اپنی بات سے قائل کر لوں یہ آزادی اکثریت، یہ بھی کیوں ہے؟ کیا پروونشل اسمبلی آف پاکستان سندھ میں، پروونشل اسمبلی میں کیا ڈیلیمیٹیشن اگر صحیح معنی میں مردم شماری ہو جائے، کیا میری آبادی کو نہیں صحیح سے گنا گیا؟ کیا یہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا 5 لاکھ کا ووٹر یہاں پر ایک کہیں اور کے علاقے کا 2 لاکھ ووٹر تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اربن سندھ سے جو چیف منسٹر ہے وہ الیکٹو کرائے؟ نہیں ہے نا. یہ پتہ ہونا چاہیے. اور یہ پتہ کس طرح ہوگا؟ ہیمرنگ کر کے کنٹینیوسلی اس پروسیس کو، پولیٹیکل پروسیس کو سسٹینیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. اور ایک اور چیز امپورٹنٹ، دیکھیں پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے نا. ٹھیک ہے. اس سیاسی مرحلے کو ڈسٹرسٹ پیدا نہیں کرنا ہے رضوان. ٹھیک ہے. انہی نوجوانوں کو آگے آنا ہے. اگر آپ ڈسٹرسٹ پیدا کریں گے، ان کے پاس آپشن بتائیں کیا ہے، کیا رستہ اختیار کریں. یہ سماجی جدوجہد کے بعد سیاسی جدوجہد ہی تو کریں گے. اگر آپ ان کا ڈسٹرسٹ پیدا کر دیں گے، نا امیدی کی کیفیت پیدا کر دیں گے، آج یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں، اس کے مینیفیسٹو اور اس کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں، ان کا فیصلہ ہے. لیکن اگر جس دن ان کا اعتماد ختم ہو گیا پولیٹیکل پروسیس سے، تو کیا آپشن بچتا ہے ان کے پاس؟ دیکھیے کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن صرف یہی ہے کہ یہ خود جو ہیں پالیٹکس میں آئیں اور آگے بڑھیں. نوجوان جو ہیں جس کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ ضرور آئیں. ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد ہم مائک دوبارہ نوجوانوں کی جانب لے کے جائیں گے اور جو ہمارے مہمانوں نے بات کی ہے جن سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا اس بات پر جو یقین رکھتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. نوجوانوں کی جانب بڑھیں گے اور اب تک PTI کی جانب سے، MKM کی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو بات ہوئی ہے، جو انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز کو ریجیکٹ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ساتھ دینا اور ان پارٹیز کا ایک جمہوری سسٹم کو آگے بڑھانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس پر اب نوجوان کیا کہیں گے؟ آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام اندیل علی ہے. حنید صاحب، آپ نے ابھی کہا تھا کہ اتنی گاڑیاں بک گئی ہیں، اتنی قوت خرید بہتر ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا بورژوا طبقے کی بات کر رہے ہیں جو پہلے سے امیر ہے. تو امیر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جا کے آئس کریم کھا لے گا تو کوئی آپ اس کو بھی کاؤنٹ کر دیں گے کہ جی کیا غریب کے گھر میں کچھ آ گیا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی جا کر کے سرچ کیجئے گا. ڈاکٹر محبوب الحق نے ایجاد کر کے دیا تھا UNDP کو. 1990 سے اس پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان 152 نمبر پہ آتا ہے. اس کے اندر نا 189 کنٹریز کے اندر انڈیا، بھوٹان، بنگلہ دیش، شاید سری لنکا سب سے نیچے ہم. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. غربت جا کر کے دیکھیں کہ جی 7-8 کروڑ جو ملک میں لوگ ہیں، جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو ابھی یہاں پہ قریب میں صفائی وغیرہ ہوئی، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، تو کیا وہ حالات بہتر ہو گئے؟ ابھی آپ قوت خرید کی بات کریں تو ایسی ہے کہ جی کوئی بولے کہ جی 50 لاکھ کا جانور خرید لیا تو کیا اس سے کیا امیری آ گئی، ملک کے حالات بہتر ہو گئے؟ تو جو خط غربت ہے اس کی بات کریں. تعلیم پہ آپ بات کریں تو کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے یہاں کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، شاید آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا افورڈ ہی نہ کر سکتے ہو. تو اصل چیلنج وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے باٹم پہ جو لوگ ہیں نا ان کے کیا حالات ہیں. آپ کسی امیر کے حالات، اچھے حالات کی بات کر کے مثال نہ دیں. SGI جا کر کے دیکھیں. شکریہ. آپ پاکستان میں میڈیکلی تو انفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل
جو آپ کی ایلیجبلٹی ہے, میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ یار یہ آدمی پولیٹیکلی انفٹ ہے یا یہ میرٹ پہ نہیں آ رہا ہے, اس کی ایجوکیشن کم ہے. یو سی کہ آپ ایسٹروناٹ بننے چاہیے, پائلٹ بننے چاہیے, ڈاکٹر بننے چاہیے, یہاں تک کہ یہاں اس وقت جس الیگزینڈر اسکول میں ہم لوگ موجود ہیں, یہاں کنڈر گارٹن میں آپ ایڈمیشن لینے کے لیے آئیے تو آپ سے ایلیجبلٹی کی بات کی جاتی ہے. مجھے اگر آپ تینوں میں سے کوئی یہ بتائے کہ پولیٹیشین بننے کے لیے کیا پاکستان میں اف یو وانٹ ٹو میک اٹ ڈیولپڈ کنٹری, ہم کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو اس کے لیے کوئی ایلیجبلٹی کے اوپر کام ہونا چاہیے کیا؟ سر فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آپ کو وہاں کی پے اسکیل پتا ہے کہ کتنی ہوتی ہے. انیشیلی وہی بات ہے 20 سے اسٹارٹ کر کے سر لیک تک پہنچنا امپاسبل ہے. سر یونیورسٹیز کا بھی یہی حال ہے. ڈاکٹرز کے لیے میں اسسٹنٹ پروفیسر بن رہی ہوں, اس کے ساتھ آپ ہاسپٹلس کی جاب دیکھ لیں, فارماسسٹ ہو, ڈاکٹر ہو یا انجینئر لے لیں. اس کے علاوہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹرز یا انجینئر بنانا ہے, آپ اس کا پے اسکیل دیکھیں یونیورسٹیز لیول کا, کہاں وہ 8 لاکھ پرائیویٹ تھا, اب وہ 12 لاکھ پر ایئر چلا گیا ہے. تو سر کیا ہم اپنے یوتھ کو یہ والی ایجوکیشن کے لیے جس طرح ہم ارننگ کر رہے ہیں, کیا ہم ڈاکٹرز, انجینئر یا اچھا انسان ان کو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاورٹی ایلیویشن کے لیے 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تاکہ اس کی ارننگ ہو جائے. کس طریقے سے اس کو جو کھانا نہیں کھا سکتا, 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتا, اس کو حکومت نے امداد کرنی ہے. اصل جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ امیروں سے پیسہ ٹیکس کر کے ان غریبوں تک پہنچائے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر 10 روپے کماتے ہیں تو آپ کا خرچہ 12 روپے نہیں ہونا چاہیے, 10 روپے سے یا 10 روپے سے کم ہونا چاہیے. پاکستان کا مسئلہ یہ رہا کہ ہم قرضے لے کر اس کو بڑھاتے گئے. 10 روپے کماتے تھے اور 12-13 روپے خرچ کرتے تھے اور 3 روپے جو ہے قرضہ لیتے تھے. $2 بلین ہمارا ڈیفیسٹ تھا ہر سال کا. وہ ڈیفیسٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ ختم ہوا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا ہے. اب اس کا امپیکٹ جو ہے لوئسٹ لیول پہ کب تک آئے گا وہ دیکھنا ہے. یہ چیزیں جو ہے اس پہ جنریشنز لگ جاتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشن میں میری بہن نے بات اور یہ فارمولا ہر گھر میں آنا چاہیے. کیونکہ میری بہن نے ایک بڑی اچھی بات, میں نے سروے کروایا, ایک تو پتا چلا کہ کراچی کی میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ پیرنٹس اپنے جن اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کی چادر سے بہت باہر ہے. میں اسی پہ بات کر رہا تھا. میری بہن نے یہ بات کی کہ بچے جو ہیں ان کو اگر ہم انجینئرنگ یا میڈیکل پڑھاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے, ویرز ہماری اپنی تنخواہ چارج جو ہے وہ 3-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, 5 لاکھ ہوتی ہے. بہت مشکل ہے پڑھانا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کیوں دینا پڑتا ہے 10 لاکھ روپے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بچے کا کہ اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ تعلیم دی جائے. حکومت چونکہ اپنا خرچہ ایجوکیشن پہ نہیں کر رہی, اسٹیل مل چلانے پہ کر رہی ہے, میری اور آپ کی ایئر لائن کی ٹکٹ پی آئی اے میں سبسیڈائز کر رہی ہے, روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں چلا رہی ہے, وہ لاسز میں چلا رہی ہے. اس وجہ سے جو بچے کو ملنا چاہیے تھا اسکالرشپ بیسٹ آف دا بیسٹ اسکول میں پڑھنے کے لیے, اس کے بجائے اس کو پیلے اسکول میں بھیجتے ہیں اور اس پیلے اسکول میں ٹیچر پڑھاتا نہیں ہے, گوسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے. تعلیم, ہیلتھ کیئر, لا اینڈ آرڈر, یہ حکومت کی ذمہ داری کی ترجیحات صحیح جگہ پر ہیں. بقول آپ کے بالکل. دیکھیں جو بات کریں ون کریکولم کی, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. پہلے زمانے کے پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ آج بہتر جگہوں پر ہیں, لیکن آج کے پیلے اسکول کے پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ کوئی اس اکنامک ورلڈ میں کہیں پہنچ نہیں سکتا. اور اس کے لیے آج میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں. ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی فیس اگر 1.5 لاکھ روپے سال کی ہے تو کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ جو فیس نہیں دیتا اس کے لیے ٹیکس پیئرز کے 3 لاکھ روپے جاتے ہیں. کیوں اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں یا جامشورو یونیورسٹی میں یا سندھ کی ٹیرے کی کوئی اس یونیورسٹی میں پڑھے؟ جسٹ بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو منی. لیکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ تو جا رہا ہے, حکومت تو خرچہ کری. اگر اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیں تو آپ کی جو 50% بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے وہ سارے کے سارے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ سکتے ہیں, اور ہر بچے کو 5,000 روپے کا واؤچر حکومت دے سکتی ہے کہ جاؤ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھو. اور سارے جو 15,000 فیس چارج کرنے والے اسکول ہیں وہ بھی ایڈورٹائز کریں گے, ان کو پچ کریں گے اور لے کر آئیں گے. ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ بچے کو پڑھانا, یا ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ پیلے اسکول چلانا اور ان جو ٹیچر جو پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں ان کی تنخواہیں دینا؟ ہمارا آبجیکٹو بچے کو پڑھانا. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں تفصیل سے اس کا اور جواب دیتا. نہال ہاشمی صاحب, یعنی کیونکہ جو پرواز ہماری بہت اونچی ہونی چاہیے تھی,
وہ پرواز وہ ہے نہیں، تو اس لیے یہ سوالات جو ہے اٹھ رہے ہیں. میرے ایک سینئر وکیل تھے خواجہ شوکت اسلام صاحب، ان کے پاس میں نوجوانی میں گیا اور میں نے کہا سیاست کر رہا ہوں میں بھی، تو انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، گھر پھونک تماشا دیکھ، یہ ہے سیاست کا پہلا سبق، کمانے کے لیے نہیں لٹانے کے لیے آنا پڑتا ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی بات کر رہے تھے ہمیں کوالیفیکیشن کی، سیاست کی کوالیفیکیشن الیکشن ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور ٹریننگ، جان میجر کون سا ہائی اسکول اور پی ایچ ڈی تھا، انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایکٹر تھا رونلڈ ریگن، وہ کون سا پی ایچ ڈی تھا اکانومکس میں. آج رجب طیب اردوغان جو ہے وہ کون سا پی ایچ ڈی ہیں. ملیشیا کے مہاتر محمد کون سے بڑے اکانومسٹ تھے. آپ کے پڑوس میں آپ چلے جائیں، جن ملکوں، آپ ہندوستان میں چلے جائیں، تو یہ کون سے بڑے، یہ چائے بیچنے والے آ کر کے وہ حکومت اور ملک کو چلا رہے ہیں اور اکانومی کا بست کر رہے ہیں. سیاست میں تجربہ ہوتا ہے سب سے اہم چیز، آپ جو سیکھتے ہیں. عملی کتاب ہر چیز نہیں سکھاتا، مار کھا کے آپ سیکھتے ہیں. میں نے کہا نا، حساب میں نے مانگے ایک تقریر میں، مجھے جیل بھیج دیا گیا. حساب مانگنے بھی اس ملک میں جیل بھیج دیا جاتا ہے اور لمبا جیل بھیج دیا گیا. تو سیاست جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان کام ہے، یہ بہت زیادہ آسان کام نہیں. میرے بھائی نے تو ابھی ایک نیا کام بتا دیا، انہوں نے کہہ دیا جناب کہ ایجوکیشن منسٹری بند کر دیا جائے. اب بھائی یہ کس کی سازش کر رہے ہیں منان بھائی؟ یہ تو سارے جاہلوں کی دکان ہو جائے گی. یہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے. کانسٹیٹیوشن یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کا رائٹ ہے، تو کانسٹیٹیوشن سے وہ حصہ آپ نکال دیں اور پرائیویٹ والوں کو، ایک منٹ سر، پرائیویٹ والوں کو دے دیں اور آپ منافع کماتے رہیں. کوئی اگر آپ اسے سمجھے کہ آپ بہت پڑھ کر کے ملک کو چلا لیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک تجربہ ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو مار کھانا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرے طرح جیل جائیں، مگر یہ بڑے ایماندار لوگوں کا کام ہے سیاست کرنا. اگر بے ایمانوں کا کام ہوتا تو آپ دیکھیں بنگلہ دیش بن گیا جب بے ایمان اس ملک میں حکمراں تھے. جب ایماندار قائد اعظم محمد علی جناح تھے تو پاکستان آگے پہنچ گیا. چلیں آپ ایک میری پارٹی کا میں مثال دے رہا ہوں. شہباز شریف کون سے پی ایچ ڈی اکانومسٹ تھے؟ آپ جا کے لاہور کو اور کراچی میں موازنہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے لیے پی ایچ ڈی اور آکسفورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے نہال ہاشمی صاحب، اگر وہ بھی ہو جائے تو بہتر بات ہے. اگر وہ بھی ہو جائے تو بہتر بات ہے. کوئی اسکول کی ضرورت نہیں ہے بھائی. کئی جاہل لوگ ہیں. جان میجر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ تھا جان میجر، ٹھیک ہے، انگلینڈ کا وزیر اعظم. ریحان ہاشمی صاحب، جو پہلے جو کراچی اپروکسیمیٹلی 60+ ریونیو میں، نیشنل ریونیو میں انپٹ دیتا ہے اپنا. اچھا، اس 60% میں سے نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی. پروونشل فائنانس کمیشن میں جو میٹنگ ہوتی ہے یا جو اس کی میٹنگ کے بعد ایلوکیشن آف فنڈ ہونا چاہیے تھا، وہ ڈسٹرکٹ وائز ہوتا ہے. ڈسٹرکٹس کے اوپر جو ایلوکیٹ کرتی ہے سندھ گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد، سندھ گورنمنٹ کا رائٹ ہے. سندھ گورنمنٹ جو اس کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے، وہ آج سے 20 سال پرانے ہونے والی مردم شماری کے مطابق کراچی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. 20 سال پہلے کراچی کی مردم شماری ہوئی تھی، بھائی اس سے 4 گنا بڑھ چکی ہے کراچی کی آبادی. جس گھر میں 5 لوگ تھے، آج اس گھر میں 500 لوگ رہتے ہیں. مجھے تو جہاں پر مجھ کو 500 لوگوں کا فنڈ چاہیے، 500 لوگوں کی سیوریج کی لائن کو نکاسی کے لیے چاہیے، وہاں پر ایک تو نکاسی کا نظام سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، دوسرا وہ 5 افراد کے لحاظ سے دے رہی ہے. چلیے مسلسل آپ بات کہہ رہے ہیں، اس کا مجھے حل بتائیں نا. حل یہ ہے کہ اس میں ہمیں ساتھ چاہیے پی ٹی آئی کا. اس میں ہماری جو کولیجن گورنمنٹ بنی، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ری سینسز ہوگا. ری سینسز رینڈم سیمپلنگ کے اوپر 5% رینڈم سیمپلنگ، اور اس کے بعد ہو. اچھا، اب ایک گزارش ہے، دیکھیں 25A آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا وہ فری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 140A ڈیلیگیشن آف پاورز کی بات کرتا ہے فرام پروونسز ٹو دا لوکل گورنمنٹ. بٹ ویئر از دا لوکل گورنمنٹ اینڈ وٹ از ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز؟ ایڈمنسٹریٹو پاورز تو یہ ہے نا کہ جو ادارے ہیں جو پرٹین کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ سے، اور فائنینشیل پاورز یہ کہ یو کین کلیکٹ دا ٹیکسز. کتنے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ بدنصیب شہر اور اس کا بدنصیب میئر جو موجودہ گورنمنٹ میں جو پاس ہوا ہے، اس میں وہ تو صرف ہیمرنگ کرتا رہ گیا کہ بھائی اختیار دو. اچھا، یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ ہٹ جانا چاہیے تھا، ویکیوم کریٹ کرنا چاہیے تھا. ویکیوم کریٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. لیکن یہ مسئلے مسائل ہوتے رہے ہیں. انہوں نے حساب مانگا، جیل چلے گئے. میرے لیے انتہائی قابل احترام شخصیتیں یہ تعلیم سے وابستہ ہیں. ان کا کیا جرم تھا؟ ان سے پوچھا کتنی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، ہم پہ کتنی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. آسان کام نہیں ہے وہاں پر بیٹھ کے، لیکن ہم پر امید ہیں. پھر ایچ ایس سی بنا دیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہائر ایجوکیشن کمیشن 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے نے اپنا ہائر ایجوکیشن بنا دیا. تو بھائی ہائر ایجوکیشن جس ملک میں ایک نہ ہو،
बहुत बहुत साहब, एक शुक्रिया नाम तो रेहान कहाँ से हाशमी चलेगा? साहब, निहाल हाशमी साहब, मुनैर लखानी साहब हमारे सामने लोग मौजूद हैं। और सियासत के हवाले से जरूर जो है आवाज आज उठाई गई कि हमने जब आगाज किया प्रोग्राम, नौजवानों से ही पूछा कि भाई आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मेजॉरिटी ने कहा कि परफॉर्मेंस का मसला जरूर है लेकिन सिस्टम यही है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। जो लोग कराची को समझते हैं, मैं खुद एक दूसरी यूनिवर्सिटी में कोरंगी में था आज, और वहां से मुझे यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे में से 5 मिनट कम थे जब मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो इतना टाइम मुझे लगा है। तो ये कितना ईंधन और क्या हाल जो है यहाँ के लोग जो है शाम के टाइम में खासतौर पर गुजारते हैं। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जिस सड़क से मैं आज आया हूं, हर तकरीबन 10-15 दिन बाद उस सड़क से गुजरता हूं यहाँ इस इलाके में आने के लिए, और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि इस सड़क को कभी तो कोई ठीक कर दे, लेकिन फिर मायूसी होती है कि लावारिस शहरों और लावारिस सड़कों का ऐसे ही हाल होता है। तो इसको जो है अल्लाह करे कि वारिस मिले इस शहर को भी और इस मुल्क को भी ऐसी तरक्की मिले कि यहाँ पे ये सवाल ना उठ सके सियासी सिस्टम के हवाले से, बल्कि सियासत जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करे, जमहूरियत जो अपना टाइम पूरा करे। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान।